السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی کے نیوز۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک ایسے وقت پر جب امریکی افواج بالآخر افغانستان سے نکل رہی ہیں، شمالی اتحاد کے مزاحمتی کمانڈر احمد شاہ مسعود کا بیٹا احمد مسعود افغانستان میں بہت سے لوگوں کی امیدوں کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ احمد مسعود نے اپنے حالیہ انٹرویوز میں کہا ہے کہ اگر طالبان کے ساتھ امن معاہدہ ناکام ہوتا ہے تو وہ اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے طالبان کو روکنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ ان کے والد احمد شاہ مسعود کو 9/11 کے واقعے سے صرف 2 روز پہلے القاعدہ نے ہلاک کر دیا تھا۔ افغانستان میں احمد شاہ مسعود کو سوویت یونین اور طالبان کے خلاف مزاحمت کی وجہ سے بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ برطانیہ سے تعلیم یافتہ 31 برس کے احمد مسعود اکثر ٹی وی پروگراموں میں قومی مصالحت پر زور دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ احمد مسعود کا کہنا ہے کہ افغانستان کے سیاسی نظام میں مرکزیت کے خاتمے کے لیے اصلاحات، معتدل اسلام اور عبوری حکومت کی ضرورت ہے۔ احمد مسعود کو ملک کی تاجک آبادی میں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ انہیں ایک پختہ کار اور طلسماتی شخصیت کا مالک سمجھا جاتا ہے جو اپنے والد کے حامیوں کو ایک بار پھر متحد کر سکتے ہیں۔ احمد مسعود چند برس پہلے ہی سیاسی میدان میں اترے ہیں اور اکثر ملکی اور غیر ملکی لیڈروں سے ملتے نظر آتے ہیں۔ وہ اکثر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بھی ملاقاتیں کرتے ہیں۔ حال ہی میں ان کی ملاقات فرانس کے صدر سے ہوئی اور پیرس کے میئر سے بھی ہوئی۔ احمد مسعود 5 بہنوں کے اکلوتے بھائی ہیں۔ انہوں نے تاجکستان اور ایران میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ان کے خاندان کے کچھ افراد مصر منتقل ہو گئے جہاں وہ اب بھی رہائش پذیر ہیں۔ احمد مسعود نے پہلے متحدہ عرب امارات اور پھر برطانیہ کا رخ کیا۔ انہوں نے 2010 اور 2011 میں برطانیہ کی رائل ملٹری اکیڈمی میں تربیت حاصل کی اور بعد میں کنگز کالج لندن سے وار اسٹڈیز میں ڈگری حاصل کی۔ احمد مسعود نے لندن کی سٹیز یونیورسٹی سے انٹرنیشنل پالیٹکس میں ماسٹرز کیا۔ احمد مسعود کا کہنا ہے کہ وہ ملک میں قیام امن کے لیے پچھلی باتوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ افغانستان نے گزشتہ 2 اشروں میں الیکشن، جمہوریت اور معتدل اسلام کے بارے میں جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ آسٹریلوی شہری آسٹریلیا پہنچنے کے بعد گزشتہ جمعرات کو انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں میڈیا کے نمائندوں سے پہلی مرتبہ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں ان کو رہائی دلوانے کے لیے کئی کارروائیاں کی گئیں۔ انہوں نے کہا انہیں افغانستان اور پاکستان میں کئی جگہوں پر منتقل کیا جا رہا تھا اور اکثر تنگ اور تاریک کوٹریوں میں بھی بند کر دیا گیا تھا جن میں کھڑکیاں نہیں ہوتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں 6 مرتبہ امریکی اسپیشل فورسز انہیں چھڑانے کے لیے آئیں لیکن صرف چند گھنٹوں کے وقفے سے وہ ان تک نہیں پہنچ سکے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں ایک کارروائی اس سال اپریل میں کی گئی جب ان کے حفاظت پر مامور طالبان نے انہیں بتایا کہ ان پر دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں نے حملہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا انہیں اب معلوم ہوا ہے کہ وہ حملہ امریکی فورسز نے کیا تھا۔ اس کارروائی کی مزید تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ امریکی فوجی اس جگہ کے دروازے تک پہنچ گئے تھے جہاں انہیں رکھا گیا تھا۔ جس لمحے ہم نے ایک سرنگ میں قدم رکھا اور ابھی اس سرنگ میں 1 یا 2 میٹر ہی زیر زمین اترا ہوں گا کہ ہمیں دروازے کے باہر ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے کہا اس کے بعد کئی طالبان باہر چلے گئے اور زبردست فائرنگ کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ طالبان نے مجھے سرنگ میں دھکیل دیا اور میں نیچے گر پڑا اور کئی غوطے کھانے کے بعد بے ہوش ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اس بات کا پوری طرح احساس ہے کہ ان کی حفاظت پر تعینات طالبان بھی فوجی تھے اور وہ کسی کے احکامات پر عمل درآمد کرنے کے پابند تھے اور ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ان سے نفرت نہیں ہے، ان میں سے چند کے لیے میرے دل میں بہت احترام اور پیار ہے۔ کچھ تو اتنے ہمدرد اور بہت پیارے لوگ ہیں اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ وہ اس صورتحال پر کیسے پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی اذیت ناک کا انجام بھی اچانک اور ڈرامائی انداز میں ہوا۔ جس طرح ان کو یرغمال بنایا گیا تھا، 2 امریکی بلیک ہاک ہیلی کاپٹر آسمان سے اترے اور انہیں رہائی مل گئی۔ ہیلی کاپٹروں سے اڑنے والی گرد و غبار سے 6 امریکی اسپیشل فورسز کے اہلکار برآمد ہوئے اور انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ ان میں سے ایک فوجی میری طرف بڑھا اور اس نے ایک ہاتھ میں میرے کندھے کے گرد ڈال کر کہا کہ آپ ٹھیک ہیں، جس کے بعد وہ مجھے ہیلی کاپٹر کی طرف لے گیا۔ انہوں نے کہا کہ قید کے دوران گزرتے ہوئے وقت نے ان کی زندگی اور سوچ پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ بعض اوقات انہیں لگتا تھا کہ موت بہت قریب ہے اور وہ اپنے پیاروں سے دوبارہ ملنے کے لیے بچیں گے ہی نہیں، لیکن خدا کی مرضی کچھ اور تھی۔ آج میں جہاں ہوں
زندہ ہوں اور محفوظ ہوں اور میں آزاد ہوں۔ وہ 1970 کی دہائی میں افغانستان کے شمالی صوبے میں محنت مزدوری کرتے تھے، مگر گزشتہ 4 دہائیوں سے افغانستان کی جنگ اور سیاست دونوں میں ہی پیش رہے تھے۔ ان پر 2001 میں ہزاروں طالبان قیدیوں کو ہلاک کرنے اور اپنے سیاسی حریفوں کو اغوا کرنے اور جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ دیگر سنگینی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات کا سامنا رہا۔ وہ دشمنوں کے دوست اور دوستوں کے دشمن اور دوبارہ دوست بننے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے جنرل عبدالرشید دوستم کی، جنہیں افغانستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اینڈ شیئر کریں۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔